بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج میرا موضوع ہے موت۔ جو بھی دنیا میں آیا ہے اس نے مرنا ضرور ہے، مگر انسان طبی موت کب مرتا ہے اور کیا کیا معاملات ہوتے ہیں جو اس کے جسم کے اندر جب وہ واقع ہوتے ہیں تو انسان مر جاتا ہے۔ ناظرین، موت نئی زندگی کے لیے جگہ بناتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے انسان میں اربوں خلیات ہوتے ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر بنتے اور ٹوٹتے ہیں، اس طرح نمو جاری رہتی ہے۔ زندہ خلیات میں ایک زبردست قوت پائی جاتی ہے جو خطرناک خلیات سے لڑنے اور انہیں ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مثلاً وائرس یا سرطان کے خلیات سے جنگ کی صورت میں پرانے خلیات نئے خلیوں سے تبدیل ہوتے جاتے ہیں، مگر جب نئے خلیات کا بننا سست اور بالآخر رک جاتا ہے تو معاملہ رفتہ رفتہ بگڑنے لگتا ہے۔ اس طرح نئے خلیات جسم میں پیدا نہیں ہوتے اور پرانے رفتہ رفتہ مرنے لگتے ہیں۔ گو کہ انزائم کیومیریس یہ یقینی بناتا ہے کہ کسی طرح خلیات کی تقسیم کا عمل جاری ہے، مگر اس کی وجہ سے سرطان کے خلیاتی کی تخلیق بھی تیزی پکڑتی جاتی ہے۔ حیاتیاتی طور پر انسانی جسم 120 برس تک فعال ہوتا ہے، مگر مختلف عناصر مثلاً خوراک، ہوا اور دیگر چیزیں رفتہ رفتہ یہ عمر کو کم کرتی چلی جاتی ہیں۔ معزز ناظرین، سوال یہ ہے کہ موت ہے کیا؟ طبعی زندگی کا عمل عموماً مختلف اعضاء کے ناکارہ ہونے، قلبی نظام کے تھم جانے، پھیپھڑوں اور دماغ کے ناکارہ ہونے کی صورت میں رکتا ہے۔ طبی نقطہ نگاہ سے موت کی مختلف اقسام ہیں۔ ایک طرف تو کلینکل موت ہے جس میں قلبی نظام رک جاتا ہے، جس کے نتیجے میں آکسیجن کی مختلف اعضاء تک ترسیل بند ہو جاتی ہے۔ کلینکل موت کو ٹالنے کے لیے منہ سے سانس دینے یا مصنوعی سانس دینے اور سینے کو دبانے سے اسے ٹالنا ممکن ہو سکتا ہے، لیکن اگر دماغ ناکارہ ہو جائے یعنی موت دماغی ہو تو پھر اسے ٹالنا ممکن نہیں ہوتا۔ گو کہ دماغ کے نچلی تہوں میں کچھ خلیات برین ڈیتھ کی صورت میں بھی زندہ ہو سکتے ہیں، مگر شعور جاتا رہا ہے۔ یہ بات تاہم اہم ہے کہ دماغی طور پر مرنے والوں کو بھی مصنوعی طریقے سے طویل عرصے تک زندہ رکھا جا سکتا ہے۔ دماغی طور پر مر چکی خواتین کو بچے کی پیدائش تک مصنوعی طور پر زندہ رکھنے کے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ دماغی طور پر مردہ ہو چکے بعض مریض بیرونی عوام پر رد عمل ظاہر کر سکتے ہیں، تاہم ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کی وجوہات ریڑھ کی ہڈی سے وابستہ ہو سکتی ہے اور اصل میں یہ درد یا بیرونی چھونے کا رد عمل نہیں ہوتے۔ معزز ناظرین، اگلا سوال یہ ہے کہ موت جسم کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ بغیر آکسیجن یا خوراک کے جسمانی اعضاء رفتہ رفتہ غیر فعال ہوتے چلے جاتے ہیں اور جسم میں خلیات کی تقسیم کا عمل ممکن طور پر رک جاتا ہے، جبکہ نئے خلیات نہیں بنتے۔ دماغ اس صورتحال میں تیز ترین رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ دماغی خلیات ایسی صورت میں ابتدائی منٹوں ہی میں مرنا شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ دل موت کے قریب نصف گھنٹے بعد تک زندہ رہ سکتا ہے، جس میں خون کی روانی مکمل طور پر رکنے کی وجہ سے جسم میں مختلف مقامات پر ڈیڈ سپاٹس بن جاتے ہیں، جنہیں ڈاکٹر موت کی وجوہات جاننے کے لیے مطالعہ کرتے ہیں۔ موت کے قریب 2 گھنٹوں میں جسم میں ٹرائی فاسفیٹ کی تخلیق بند ہو جاتی ہے، جبکہ 2 سے 3 دن میں انتڑیوں کا نظام بھی ناکارہ ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی بیکٹیریا جسم کو رفتہ رفتہ تلف کرنے کا عمل تیز کر دیتے ہیں۔ موت کے بعد بھی تاہم جسم میں موجود بعض بیکٹیریا اور وائرس کئی روز تک خطرناک ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہیپیٹائٹس کا کوئی مریض مر جائے تو اس کے جسم میں موجود یہ جراثیم قریب کئی روز تک زندہ رہ سکتا ہے۔ انسانی جسم کی مکمل تلفی کا عمل قریب 30 سال تک چلتا رہتا ہے۔ معزز ناظرین، اگلا سوال یہ ہے کہ موت جب قریب ہو تو پھر کیا کچھ نظر آتا ہے؟ سائنسی طور پر موت کے قریب کے تجربات کلینکل اموات اور شعور کے کام رکنے کے درمیان کے عرصے میں ہوتے ہیں۔ سائنس کے ساتھ ساتھ مذاہب بھی ان تجربات سے متعلق بات کرتے ملتے ہیں، تاہم اس کا انحصار کسی شخص کے مذہبی اور ثقافتی ربط سے ہوتا ہے۔ بہت سے افراد کو اس دورانیے میں کسی قسم کی کوئی تکلیف یا مسئلہ درپیش نہیں ہوتا اور کئی لوگوں کو خوشی کا احساس ہوتا ہے اور کئی کو ایک سرنگ سی روشنی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے اور کئی ایک انتہائی خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ معزز ناظرین، اگلا سوال یہ ہے کہ کوانٹم فزکس کا روح سے کیا تعلق ہے؟ صرف مذہبی نہیں بلکہ سائنسدان بھی موت سے قبل کے غیر معمولی تجربے کو مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس معاملے کو فقط کوانٹم طبیعیات کے ذریعے ہی سمجھا جا سکتا ہے۔
جس کے بارے میں نیلس بور نے پیش گوئی کی تھی۔ نیلس بور کے مطابق ایک منبع سے متعلق ذرات کے درمیان ایک مضبوط ربط پایا جاتا ہے، تاہم آئنسٹائن نے اسے بھوتیا رابطہ قرار دے کر مسترد کر دیا تھا۔ اس نظریے کے مطابق دو مربوط ذرات یعنی ایک منبع سے الگ الگ کیے جانے والے ذرے آپس میں ایک تعلق قائم رکھتے ہیں اور ان کے درمیان یہ ربط کائناتی فاصلے کے باوجود بھی قائم و دائم رہتا ہے۔ کوانٹم طبیعت سے وابستہ سائنسدان اب اس نظریے کو مکمل طور پر تسلیم کرتے ہیں کہ اس نظریے کو سامنے رکھ کر بعض محققین کہتے ہیں کہ جسم اور روح اسی طرز پر ایک منبع سے جڑے دو الگ الگ عناصر ہیں اور جسم سے روح دور ہو جانے کے باوجود ان کے بیچ ایک تعلق باقی رہ سکتا ہے، تاہم سیاسی طور پر اب اس مفروضے کا ثابت یا رد کیا جانا باقی ہے۔